ہائی فرینڈس، ہم ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو اپنے گھر میں بہت گہری نیند سو رہی تھی، پر اچانک اس کی آنکھ کسی دستک سے کھلتی ہے۔ اس کو بار بار کہیں سے آواز آ رہی تھی، لیکن آواز گھر کے اندر سے تھی۔ وہ بہت حیران ہوتی ہے کہ اس وقت تو سب سوئے ہوئے ہیں، کہاں سے آواز آ سکتی ہے۔ اس کا ہسبینڈ بھی پاس ہو رہا تھا، کوئی بھی نہیں تھا جو گھر کے اندر باہر گھوم رہا ہوتا۔ اب وہ بہت حیران ہوتی ہے، اس کو لگتا ہے کہ اس کو جا کے دیکھنا چاہیے۔ وہ اپنے ہسبینڈ کو اٹھاتی ہے لیکن وہ نہیں اٹھتا۔ اب لہٰذا اسی کو جانا پڑے گا دیکھنے کے لیے کہ گھر میں کون سے اور کہاں سے آوازیں آ رہی ہیں، کوئی جانور تو نہیں گھس آیا یا کوئی چور وغیرہ تو نہیں ہے۔ اب وہ اٹھتی ہے اور نیچے جانے لگتی ہے۔ وہ باہر آتی ہے، لاؤنج کی لائٹس آن کرتی ہے، لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، نہ کوئی ایسی آواز جسے لگے کہ گھر میں کوئی چور ہے۔ وہ آواز گراج سے آ رہی تھی۔ وہ اپنی گراج میں آتی ہے اور گراج میں آ کے دیکھنے لگتی ہے، اس کو کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ گھر میں کوئی فورس انٹری کی بھی نشانات نہیں تھے۔ اب اس کو لگا کہ گھر کے اندر سے آواز ہے، شاید کوئی جانور وغیرہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ آواز ادھر ادھر سے نہیں، کہیں ایٹک سے آ رہی تھی جو اس کے گراج کے اندر ہی موجود تھا۔ اب اس ایٹک کو دیکھتی ہے تو اوپر سے آوازیں آ رہی تھیں۔ اس کو لگا شاید کوئی چوہا یا بلی وغیرہ اوپر کہیں نہ چلے گئے ہوں۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اپنے ایٹک کی طرف دھیان لگاتی ہے اور پھر اس کو سمجھ آ گئی تھی کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ وہ اس کو دیکھ لیتی ہے کہ آواز اوپر سے ہی آ رہی ہے۔ کنفرم ہو چکا تھا، اس کو ڈر لگ رہا تھا کہ وہ اوپر کیسے جائے، لیکن اب جو بھی تھا اس کو جا کر دیکھنا تو تھا کہ آوازیں کون کر رہا ہے، کیونکہ وہ سو نہیں پا رہی تھی اور صبح اس کی جاب پہ جانا تھا۔ اب وہ جاتی ہے، حوصلہ جمع کرتی ہے تاکہ جا کر دیکھے تاکہ کون ہے اوپر، کون اس کو ڈسٹرب کر رہا ہے، کون اس کے گھر میں گھس چکا ہے۔ اب وہ ایٹک کا دروازہ کھولنے لگتی ہے، بہت ہمت جمع کرتی ہے، اس کا ہسبینڈ تو اٹھنے والا تھا نہیں۔ اب وہ ایٹک کا دروازہ کھول کر اس کے اندر جانے کی کوشش کرتی ہے۔ اوپر بالکل اندھیرا تھا، یعنی کوئی انسان اوپر نہیں ہو سکتا ورنہ لائٹ تو جلی ہوتی۔ اب یہ اوپر جانے کی ہمت باندھتی ہے اور اوپر چڑھنے لگتی ہے تاکہ جا کر دیکھ سکے اس کے گھر میں کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر بیٹھا ہے۔ اب وہ ایٹک کا دروازہ کھولتی ہے، اوپر بہت اندھیرا تھا، اس کو بہت ڈر لگ رہا تھا کہ وہ اوپر کیسے جائے گی۔ پھر اس کو دھیان آتا ہے کہ میں اپنی ٹارچ اٹھا لیتی ہوں تاکہ میں گر نہ جاؤں، اور وہ اپنی ٹارچ اٹھاتی ہے اور اب ایٹک میں جانے کے لیے وہ پوری طریقے سے تیار تھی۔ وہ لڑکی ٹارچ پکڑے اوپر جانے لگتی ہے، ڈرتے ہوئے، بہت زیادہ سہمے ہوئے، لیکن اب جو بھی تھا کرنا تو تھا، اوپر جا کر دیکھنا بھی تھا اس نے۔ اب وہ جانے لگتی ہے اسٹیئر سے اوپر اور بہت ڈر رہی ہوتی ہے کیونکہ کتنا عرصہ ہو گیا تھا اس کو اپنے ایٹک میں گئے ہوئے۔ وہ تو ایز اے اسٹور یوز کرتے تھے، کبھی کبھار جب ضرورت ہوتی تھی تبھی جاتے تھے، وہاں پر تو گھر کا صرف فالتو سامان ہی پڑا ہوتا ہے، لیکن دستک کے رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ پھر اس کو جانا پڑا۔ وہ اپنی ٹارچ مار کر اوپر دیکھتی ہے، اس کی نظر میں تو کوئی بھی نہیں آیا، اوپر پوری طریقے سے اندھیرا تھا اور وہی سارا گھر کا پرانا کچرا، وہی سامان جو اس نے رکھا تھا وہ پڑا تھا، لیکن ایک ڈال تھی جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی، بنا فیس والی ایک ڈال، بہت بڑی سائز کی۔ وہ اس کو دیکھ کر ڈر گئی، اس کو لگا شاید اس کے ہسبینڈ نے لا کے کہیں سے رکھ دی ہوگی، لیکن اس نے آج تک ایسی ڈال نہیں دیکھی جس کا فیس ہی نہ ہو۔ وہ اس کو دیکھ کر بہت ڈر جاتی ہے کہ یہ کہاں سے آئی۔ اب اس کو یاد آیا کہ اوپر ایک بلب بھی لگا ہے جس کو وہ لگا کے دیکھ سکتی ہے کہ اوپر کون آوازیں کر رہا ہے۔ وہ بلب جلاتی ہے اور اب اس کا دھیان ادھر ادھر ہر چیز پہ جا رہا تھا، لیکن بار بار وہ اس ڈال کو دیکھ رہی تھی کیونکہ اس کو بالکل یاد نہیں آ رہا تھا کہ وہ ڈال انہوں نے کب خریدی اور کب یہاں پہ لا کے رکھی۔ خیر، وہ اس چیز کو اگنور کرتی ہے کہ شاید اس کے ہسبینڈ نے لایا ہوگا۔ اب یہاں پر ایک ٹوائے تھا جو اذان خود ہی بجنے لگتا ہے۔ اب وہ ڈر جاتی ہے کہ ٹوائے کیسے بجنے لگا خود بخود۔ اب وہ دیکھتی ہے اس ٹوائے کو، اس کو بند کرنے کے لیے جیسے ہی وہ نظر ادھر گھماتی ہے اور دوبارہ اس ٹوائے کی طرف دیکھتی ہے تو اس ٹوائے کی جگہ چینج ہوئی تھی۔ وہ بہت حیران ہوتی ہے کہ ابھی تو ایسے بیٹھا ہوا تھا، اب ایسے بیٹھ گیا۔ پہلے تو وہ چیز کو اگنور کرتی ہے اور سمجھی کہ شاید وہ بھول گئی ہوگی، لیکن یہ سب کچھ سچ ہو رہا تھا، جیسا وہ سوچ رہی تھی ویسا ہی تھا۔ جو گڑبڑ تھی وہ اس ڈال میں تھی۔ اب وہ اس ٹوائے کو سائڈ پہ رکھنے کے بعد جو تھی اس چیز کو دوبارہ نوٹ کرتی ہے کہ جو اس نے نوٹ کیا وہ سچ تھا یا غلط، کیا اس ٹوائے نے اپنی ڈائریکشن چینج کی، اور ہاں ایسا ہی تھا، اس نے اپنی ڈائریکشن چینج کی۔ اب وہ لڑکی بہت بری طریقے سے ڈر جاتی ہے کیونکہ اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ ٹوائے اپنی ڈائریکشن کیسے بدل سکتا ہے خود بخود، اور وہ بہت زیادہ کریپی لگ رہا تھا اس وقت اس کو۔ اس کی تو جان نکل گئی، اس کو لگا کہ شاید یہ کوئی بہروپیہ نہ ہو جو اس ڈال کے روپ میں بیٹھا ہے۔ اب وہ پھر سے اس ٹوائے کی طرف آ جاتی ہے اور دوبارہ تھوڑی دیر بعد دوبارہ اس کو دیکھتی ہے تاکہ وہ کنفرم کر لے کہ واقعی اس کو صحیح لگ رہا ہے، وہ نیند میں تو نہیں، اور ایسے ہی تھا۔ اب وہ ڈال کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ بہت ڈر جاتی ہے کہ یہ کیا ہوا، اس ڈال نے تو اپنی ڈائریکشن پوری طریقے سے بدل لی، یعنی اب تو وہ کھڑا ہے میرے سامنے۔ یہ تو کنفرم تھا کہ اس ڈال کے ساتھ ہی کچھ گڑبڑ تھی۔ اب وہ لڑکی بہت ڈر جاتی ہے کیونکہ وہ ڈال اچانک سے اس کے اوپر گرنے لگی تھی۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنے لگتی ہے لیکن اس کا پاؤں مڑ جاتا ہے اور وہ وہیں پر گر جاتی ہے۔ لیکن تھوڑی دیر بعد جب وہ دیکھتی ہے تو وہاں پر ڈال موجود نہیں تھی، ایٹک میں وہ ڈال نہیں تھی جو اس کے سامنے ابھی کھڑی تھی۔ وہ بہت حیران ہو گئی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، وہ ڈال اب کہاں جا سکتی ہے، وہ تو ابھی یہیں پر تھی میرے سامنے، اب کہاں گئی۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی ہے لیکن وہ کہیں اس کو نظر نہیں آتا۔
اب تو وہ شور ہو گئی تھی کہ جو گڑبڑ ہے اس ڈال کے ساتھ ہے۔ اب وہ ایٹک سے نیچے جھانکتی ہے کیونکہ اس کو نیچے سے آواز آئی، اور جب وہ نیچے دیکھتی ہے تو وہ دیکھ کر ہکا بکا ہو جاتی ہے۔ پہلے تو بہت اندھیرا لگا اس کو، سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ نیچے کوئی ہے یا نہیں، لیکن پھر بھی اس کو اندھیرے میں کسی کے ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ اب اپنی ٹارچ پکڑی اور اس نے ٹارچ نیچے ماری تاکہ وہ دیکھ سکے کہ نیچے کون ہے، اور نیچے وہی ڈال کھڑی ہوتی ہے۔ ایٹک کے نیچے آ کر کھڑی ہو گئی تھی اور وہ لڑکی ایٹک کے اوپر۔ اب وہ بہت ڈر گئی، وہ چیخنا چاہ رہی تھی لیکن اس کے منہ سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ وہ کس کو بلاتی، اس کا ہسبینڈ بھی سو رہا تھا۔ اب اس نے ایک ڈنڈا اٹھا لیا تاکہ وہ اس کو مارے، لیکن تھوڑی دیر بعد وہ وہاں سے غائب ہو گئی۔ اب وہ پورا حوصلہ جمع کرتی ہے تاکہ وہ نیچے جائے اور جا کے اس کا مقابلہ کرے۔ یہ اس کا گھر ہے، یہاں پر اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب وہ لڑکی پورا حوصلہ جمع کرتی ہے اور نیچے آتی ہے ایٹک سے تاکہ وہ اس ڈال کو یہاں سے نکال کر باہر پھینکے۔ یہ اس کا گھر ہے اور یہاں پر اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب وہ نیچے آ کے ادھر ادھر دیکھنے لگتی ہے۔ گراج میں اس کو کہیں پر وہ ڈال نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ ہر جگہ دیکھتی ہے، وہ کہیں چھپی نہ ہو آخر، لیکن وہ ڈال کہیں پر بھی نہیں تھی۔ وہ جو بھی چیز تھی وہ غائب ہو سکتی تھی۔ اب یہاں پر ہر جگہ دیکھنے کے بعد بھی اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کیونکہ آج اس کو اپنے گھر سے بھگانا ہی تھا۔ وہ اس کو یہاں پر چھوڑ کر اندر سونے نہیں جا سکتی تھی، اس کو نقصان بھی پہنچا سکتی تھی۔ اب وہ اپنی ٹارچ سے ادھر ادھر ہر جگہ مارتی ہے لائٹ تاکہ اس کو نظر آ جائے اگر وہ کہیں چھپی ہے تو۔ اور اچانک سے اس کی نظر اس ڈال پر پڑتی ہے۔ وہ سامنے جنریٹر کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی۔ اب وہ لڑکی اس کو دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے کہ وہ خود ہی اپیئر ہو گئی، کیونکہ پہلے جب اس نے یہاں دیکھا تھا وہ ڈال یہاں نہیں ہوتی۔ اب وہ اس ڈال کو کہتی ہے، تم جو بھی ہو میرے گھر سے نکل جاؤ، یہ میرا گھر ہے، تم یہاں پر نہیں رہ سکتے۔ لیکن وہ ڈال آگے سے کوئی جواب نہیں دیتی اور کوئی موومنٹ بھی نہیں کرتی، یعنی اس کی بات کا اس کے اوپر کوئی اثر ہونے والا نہیں تھا، اس نے یہاں سے نہیں جانا تھا۔ وہ لڑکی کہتی ہے، یہ میرا گھر ہے، اب میں یہاں پر رہتی ہوں، تمہیں یہاں سے جانا ہوگا، یہ میرا گھر ہے۔ لیکن وہ ڈال پھر کوئی رسپانس نہیں کرتی، لیکن اچانک سے وہ ڈال نیچے گر جاتی ہے اور اس کے اندر کچھ بھی نہیں تھا سوائے گھاس پھوس کے، جیسے کوئی اسکیئر کرو ہو ویسے، مطلب کوئی جاندار چیز تو نہیں لگ رہی تھی اس کو۔ وہ اب وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا کرے، اس کے ساتھ کیسے لڑے۔ وہ کوئی ایسی چیز تھی ہی نہیں جس سے وہ مقابلہ کر سکتی۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ وہاں سے غائب ہو جاتا ہے۔ اب وہ بالکل بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ وہ اس کو کیسے ہرائے، کیسے مارے۔ اور یہاں پر اس کو ایک انسانی پاؤں نظر آتے ہیں اور سامنے اسی کی شکل کی لڑکی جو اس کے سر کے اوپر ایک ڈنڈا مارتی ہے تاکہ وہ بے ہوش ہو جاتی ہے، اور اس کے ہاتھ سے ٹارچ بھی نیچے گر جاتی ہے۔ اب اس کو ذرا سی ہوش آتی ہے، اس کی آنکھیں کھلتی ہیں تو سامنے وہ دیکھتی ہے اسی کی شکل کی لڑکی اس کے سامنے کھڑی ہے۔ وہ ڈال شاید اس کی شکل میں ٹرانسفر ہو گئی تھی۔ اب وہ بہت حیران ہوتی ہے کہ یہ میرے جیسی ہے بالکل، اور میرے گھر میں میری ہی ہم شکل آ گئی ہے۔ اب کون پہچانے گا کہ میں اصل ہوں یا یہ اصل ہے؟ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ اس کے ساتھ کیا کرے، کیسے لڑے، کیسے جھگڑے، کیا مقابلہ کرے۔ وہ اپنی ہی شکل کی عورت کے ساتھ کیسے لڑ سکتی ہے؟ وہ اس کی طرح تھی، بالکل اس کی طرح۔ وہ بہت ڈر جاتی ہے کہ وہ کیا کرے۔ وہ کہتی، تم کون ہو؟ میرے گھر سے نکلو، یہ میرا گھر ہے۔ لیکن وہ کہتی ہے، نہیں، یہ میرا گھر ہے اور تم میرے گھر میں آئی ہو۔ بہروپیہ میں نہیں، تم ہو۔ وہ میں نہیں تھی جس نے میرے گھر پہ قبضہ کیا، وہ تم تھی۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اس لڑکی کے ایکسپریشن چینج ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو وہ کہہ رہی تھی وہ بالکل صحیح تھا۔ بہروپیہ وہ لڑکی نہیں تھی جو بعد میں آئی تھی، وہ تھی جو اوپر جا کے ایٹک میں دیکھ رہی تھی۔ اور تھوڑی دیر بعد جب اس کو بتاتی ہے کہ تم ہو جس نے میری جگہ لی اور میرے گھر میں میرے ہسبینڈ کے ساتھ رہ رہی ہو، وہ میں نہیں ہوں، تم زیادہ دیر تک میری جگہ نہیں لے سکتی، اور وہ اس کو مارنا شروع کر دیتی ہے تاکہ وہ اس کو اپنے گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال کر باہر پھینکے۔ اور تھوڑی دیر بعد وہ لڑکی مقابلے کے لیے کھڑی ہوتی ہے اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اس کا فیس چینج ہو جاتا ہے۔ وہ ایک ڈسفگرڈ عورت تھی، مطلب ڈسگائز، اصل حقیقت نہیں تھی۔ وہ اس لڑکی کا روپ لے کے اس کی جگہ پہ رہ رہی تھی، اور اب اس لڑکی نے احتجاج کیا اور یہاں پہ ہمیں پتہ چلا کہ وہی لڑکی جو اوپر ایٹک پہ گئی تھی وہی بہروپیہ تھی، اور ایسے لڑکی کو اس نے اوپر قید کیا ہوا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو بچان لیا اور وہ نیچے آ گئی۔ اب یہ بہروپیہ بھاگ جاتی ہے کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اب یہ لڑکی مجھے نہیں چھوڑے گی۔ لڑکی نے ہمت کر کے اپنے آپ کو بچا لیا اور اس کو وہاں سے بھگا دیا، اور اب وہ اپنے گھر میں سیف اینڈ ساؤنڈ تھی اس کو بھگانے کے بعد۔ لیکن پھر بھی وہ میک شور کرتی ہے کہ وہ دوبارہ اس کے گھر کے پاس نہ آ جائے، اور وہ باہر جا کر اس کو نکالتی ہے اور دروازہ بند کر کے گھر کے اندر واپس آ جاتی ہے۔ دی اینڈ۔